السلام علیکم، میں ہوں احمد بٹ اور یہ ہے آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ سب موجود ہیں طارق متین، اور ہم دونوں اس وقت بات کریں گے سینئر صحافی، ہمارے بہت اچھے دوست، ہمارے مینٹور بھی ہیں، ہماری فیٹرنیٹی کا ایک بہت اہم رکن ارشد شریف، جن کو بے دردی سے کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ طارق متین اس خبر کی کل رات سے جب یہ واقعہ ہوا ہے لمحہ لمحہ اس کی اپڈیٹس لے رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے حقائق اور سنسنی خیز انکشافات بھی لا رہے ہیں۔ اب تک کیا کارروائی ہوئی، کیا حقائق سامنے آئے، اس پر ہم طارق متین سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ اب کیا ہوگا، اس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے کیا عوامل تھے جس کے باعث ارشد شریف کو اس انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ طارق، ضبط کا یارہ تو نہیں لیکن ضبط لازم ہے، یہ وہ مرحلے ہیں، آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا۔ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے اس پر آ جاتے ہیں، لیکن کل رات کو کچھ یعنی یہ صبح سے پہلے کا کچھ وقت ہے، میں بیٹھا ہوا اپنے ٹویٹر پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا اور اس وقت اچانک میرے سامنے سے ایک ٹویٹ گزرا عدیل راجہ کا، ارشد شریف کے پروڈیوسر، ان کے دوست، ان کے بھائی، ہمارے دوست، اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ظالموں نے میرے دوست کو، بھائی کو شہید کر دیا، ارشد شریف کو شہید کر دیا۔ اس پر سبھی نے بڑا حیران کن ریئیکشن دیا کہ یہ کیا ہوا، اچانک اس وقت رات کے اس پہر یہ خبر آئی۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا سلسلہ تھا جو تھما ہی نہیں۔ میں نے عمران ریاض خان سے، عدیل سے، جویریہ کو بھی میں نے، ہمت نہیں تھی لیکن کہیں سے کچھ مل نہیں رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو جویریہ کو بھی ڈائل کیا، لندن میں کچھ دوستوں کو ڈائل کیا، کچھ دوستوں کو دبئی میں ڈائل کیا، اور فوری طور پر خبر نکالنے کے لیے کوشش شروع کی کہ یہ، اور میں نے فوری طور پہ ٹویٹ کیا کہ اللہ کرے یہ غلط ہو، آمین۔ لیکن پھر چند لمحوں میں پتہ چلا کہ یہ ہو چکا ہے۔ عمران سے میری سب سے پہلے بات ہوئی، میں نے کہا عمران کہنا بھائی پتہ کرتے ہیں، ہمیں ہمارا بھائی چاہیے۔ میں نے کہا ہاں۔ اچھا، اب یہ وہ حالت تھی کہ میں اور عمران دونوں رو رہے تھے۔ جویریہ کو میں نے ایک بار ڈائل کیا، دوبارہ ڈائل کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ٹویٹر پہ ایک پیغام چھوڑا، ہم ٹویٹر دیکھتے رہے، تھوڑی دیر میں کنفرم ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ ہو چکا ہے۔ لندن سے کچھ دوستوں سے معلوم ہوا کہ ارشد شریف لندن گئے تھے، وہاں پر وہ ملنا ملانا، منگل کرنا لوگوں کے درمیان یہ نہیں کر رہے تھے۔ ہم سیف لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہائیڈنگ میں ہی تھے، لندن جانے کے باوجود بھی جان کو خطرات تھے۔ دبئی میں تھے تو دبئی میں بھی ارشد شریف کا سوشل ہونا ہمیں کہیں پتہ نہیں چلا۔ یہاں سے گئے دبئی، دبئی سے گئے لندن، لندن سے کینیا پہنچے اور کینیا میں یہ ہوا ہے۔ اچھا، رات میں کسی وقت خبر آئی کہ یہ کینین پولیس نے کیا ہے، اور نہ جانے کب فجر کی نماز کے بعد کس وقت آنکھ لگی، کیا ہوا، سارا وقت دیکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب صبح آنکھ کھلی ہے تو پھر کچھ چیزیں ہمارے سامنے تھیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہو گیا، کینین پولیس نے کیا ہے۔ اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہانی کہاں سے شروع ہوئی، تو مہر تارڑ صاحبہ نے سب سے اہم بات کی تھی کہ یہ جاننا کہ کس کی گولی سے ارشد شریف کی جان گئی کم اہم ہے، اس سے زیادہ اہم سوال ہے ان حالات پر کہ جن کی وجہ سے ارشد شریف ملک سے جانے پر مجبور ہوا، اپنا ملک چوری چھپے چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوا۔ خیبر پختونخوا، پشاور، پشاور سے دبئی، اور پھر دبئی میں شعیب رزاق صاحب، ارشد شریف کے وکیل جو وہاں پہ پہنچے ہیں عدالت صبح ڈاکٹر معید پیرزادہ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ مسلسل دبئی کی گورنمنٹ کو یہ پریشر ڈال رہی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں میں مسلسل کانٹیکٹ میں تھا ارشد کے ساتھ، مسلسل بات کر رہا تھا، یہ پریشر ڈال رہی تھی کہ یا تو یہاں سے ہم تمہیں اٹھائیں، ہم پر پریشر ہے تمہاری گورنمنٹ کا، تمہیں واپس کریں تمہارے ملک کو، یا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ارشد کینیا نکل گئے، لیکن ارشد جو ہیں وہ گئے لندن، وہاں کچھ دن رہے، وہاں سے صحافی دوستوں نے بتایا ہے کہ ان میں سے ایک آدھ سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ کل رات میں میری جن لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں، ارشد صاحب جو ہیں وہ لندن میں اپنے آپ کو سوشل سرکلز میں ملنا، باہر نکلنا، یہ سب نہیں کر رہے تھے، یہ کینیا گئے تھے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بیہائنڈ کلوز ڈورز اس ڈاکیومنٹری میں کینین جرنلسٹ بھی کام کر رہے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ کام ہو رہا تھا۔ ارشد شریف شاید اس کے سلسلے میں وہاں پر تھے، اور سوشل میڈیا پر مسلسل بہت بول رہے تھے۔ جو ڈگی والا چل رہا تھا نا،
اس ڈگی والا پر بھی ارشد شریف نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ وہ بہت پہلے بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے طاقتور حلقوں سے شہباز شریف چوری چھپے ملاقاتیں کر کے چیزیں طے کر رہے تھے. یہ ارشد شریف کا آخری ٹویٹ ہے. تو چیزیں بہت عجیب ہیں اور یہ جواب مانگتی ہیں. بٹ صاحب میں آپ کو بتاؤں احمد، یہاں صرف یہاں تک نہیں ہے بات اس سے آگے اس لیے بڑھتی ہے کہ صبح شہباز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور وہ پہلی بات کرتے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ وہ صدمے میں ہیں ارشد شریف کی ٹریجک ڈیتھ پر. یہ ٹریجک ڈیتھ نہیں ہے، یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے. یہ بے دردی سے قتل کیا گیا. یہ موت نہیں ہے کہ کوئی شخص حادثے میں مر گیا، سیڑھیوں سے گر کے مر گیا. یہ 9 گولیاں چلی اس شخص کی گاڑی پر اور اس کے بعد وہ جان سے گیا ہے. تو ایک وزیر اعظم صاحب درست کر لیں گے، ٹریجک ڈیتھ نہیں ہے. دوسرا وہ اظہار ہمدردی اور افسوس کے الفاظ ادا کر رہے تھے ارشد کی فیملی کے لیے. یہ ان کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ فیملی کو بتائیں کہ انصاف ملے گا اور ایک جوڈیشل تحقیقات ہوں گی. اس کی تحقیقات کوئی ادارہ کرے، FIA کرے، کوئی پولیس کی کمیٹی بنا دیں یا کچھ اور لوگوں کو اس میں انکارپوریٹ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس وقت اس حکومت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس حکومت میں ارشد شریف کو جانے پر مجبور ہونا پڑا. تو میں صاف لفظوں میں یہ کہوں گا کہ یہ حکومت تو ملزم ہے. شہباز شریف صاحب، ان کی حکومت، PDM کے یہ ایلیمنٹس جن کے بارے میں ارشد شریف صاحب بڑے کرٹیکل تھے، یہ لوگ تو ملزم ہیں. They have to come clean out of it after investigation. تو یہ باتیں کریں کہ اس کی تحقیقات ایسے ہوں گی ویسے ہوں گی، یہ نہیں ہو سکتا. جوڈیشل تحقیقات اس کی ہونی چاہیے. طارق میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گا. ٹھیک ہے، آپ کا میں اگر یہ پوائنٹ لے لوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف جس طرح کے نڈر، بے باک اور آؤٹ اسپوکن قسم کے صحافی تھے، اور جس طرح وہ فرنٹ لائن پہ آگے کھیلتے تھے، فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلتے تھے، کرپشن کے کیسز اور کرپشن کی سٹوریز اور کرپشن کو بے نقاب کرنا، اور بھی بہت سے ایسے صحافی ہیں پاکستانی میڈیا میں جو کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہے. کیا ارشد شریف کا جرم آپ کے خیال میں واقعی اتنا بڑا تھا اور اتنا سنگین تھا کہ ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہو سکتی ہے، وہ بھی اس لیول کی جو آپ بتا رہے ہیں، کہ ان کو ہٹ کیا جائے کسی اور ملک میں پاکستان سے باہر؟ کیونکہ اب دیکھیں کینین پولیس کا بھی ایک آفیشیل بیان آ چکا ہے کہ وہ جو بھی ان کا ایمبیگوس ہے بہت ہی زیادہ بیان، کہ کیس جی ہم وہ بچے کا اغوا تھا اور واٹ ایور ریزن تھی، ہم نے روڈ بلاک کی ہونے کا. تو اس کے باوجود بھی دیر از اندر اینگل ٹو دس اسٹوری. اچھا، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے درمیان ہوتا نا تو ہم اپنے یہاں اداروں سے، اپنے دوستوں سے جیو فینسنگ میں اپنے سورسز یوز کرتے ہیں. ہمارا ہاتھ پڑتا ہے نا پاکستان میں، اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو ہم خبر نکالنے کے لیے محنت کرتے ہیں. یہ کینیا میں ہوا ہے، تو ہمیں خبر نکالنے کے لیے محنت شاید ہم نہیں کر سکتے. جو کینین جرنلسٹ ہیں وہ جو محنت کر رہے ہیں، ہمیں اس پر زیادہ ریلائی کرنا ہے اس وقت، کینین پولیس سے بھی زیادہ. میں کینین پولیس زیادہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ الجزیرہ کی ایک ڈاکیومنٹری ہے بڑی ڈیٹیلڈ، کہ جو کینین پولیس ہے اس میں وہ سایوں میں اپنی آئیڈینٹی ریویل کیے بغیر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندہ یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، تو ہم ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. شارپ شوٹرز ہیں، اسنائپرز ہیں، ایک اسکواڈ ہے، وہ یہ کام کر دیتا ہے. اور وہ یہ اس الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری میں کہتے ہیں وی ڈو ناٹ اریسٹ، وی ایلیمینیٹ دیم. اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم فیملی کے سامنے بھی یہ کام کر دیتے ہیں. تو یہ کام وہاں پر ہوتا ہے. ایک یہ بہت زیادہ اس چیز کو جنم دیتا ہے. دوسرا، آپ نے کسی شخص کو روکا ہے سڑک پر، آپ پولیس والے ہیں، میں آپ سے ہائپوتھیٹیکل اب اس پہ لے آتا ہوں، آپ کسی شخص کو روکتے، وہ شخص نہیں رکتا، آپ گولی کہاں چلائیں گے؟ اس کی گاڑی کی ونڈ اسکرین پر، پیسنجر ونڈو پر، اس کی گاڑی میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے پروبیبلی اس کی باڈی کے اپر پارٹس پر، یا آپ گاڑی کی جو بلٹس ہیں، وہ اپنی جو بلٹس ہیں وہ اسپرے کریں گے ٹورڈز دا ٹائر. کہاں گولی چلائیں گے؟ آپ بھاگ رہا ہے ایک شخص، جو شخص بھاگ رہا ہے سڑک پر پیدل، اس کو آپ ہیڈ شاٹ کے لیے جائیں گے یا اس کی ٹانگوں پر گولی چلائیں گے؟ دنیا بھر کا سٹینڈرڈ ہے. تو یہاں 9 گولیاں چلائی گئی ہیں ارشد شریف کی گاڑی پر، اور ان 9 گولیوں میں ٹائرز کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے. دوسرا، جس گاڑی کی بات ہو رہی ہے، چوری کی گاڑی، ارشد شریف جس گاڑی میں تھے، ہم یہ مان لیں کہ ہمارے ہاں کا میک اے، اس میک اے کی گاڑی جیسی گاڑی تھی جو پولیس کے پاس سوزوکی تھی،
آلٹو تھی، مہران تھی، پولیس کو پتا چلا ایک مہران آ رہی ہے. اب ارشد بھی ایک مہران میں تھے فرض کر لیجئے، تو پولیس نے کہا مہران آ رہی ہے، اسی کلر کی آ رہی ہے، نمبر پلیٹ ڈفرینٹ تھی، میک کی بات نہیں ہوئی تھی پولیس کی رپورٹ میں. جس بچے کے اغوا کی بات ہو رہی ہے وہ ریکور کر لیا گیا، یہ وہاں کے صحافی بتا رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد اب اس گولی پر جس طرح گاڑی پر جس طرح سے گولیاں چلاتے ہیں، وہ گولیاں باڈی کے اپر پارٹ پر چلائی گئی ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شک کو جنم دیتی ہیں کہ ہیڈ شاٹ ارشد کو سر میں گولی لگی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو جنم دیتی ہیں ان تمام سوالات کو. اور ارشد شریف اس ملک سے بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے. اس ملک میں وہاں سے کینیا سے ایک اور جرنلسٹ نے کہا، یہ جو مسٹیکنلی کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی، یہ جملہ کہا گیا. تو ایک جرنلسٹ نے وہاں سے کہا کہ ارشد واز وانٹیڈ بائی ٹاپ آفیشلز ان پاکستان. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ کچھ سچویشن تھی، اس سچویشن میں ہی ہیڈ ٹو لیو ہز کنٹری، دبئی، باہر نیروبی، اونلی ٹو بی کلڈ مسٹیکنلی. یہ وہاں کے جرنلسٹ ٹویٹ کر رہے ہیں. یہ بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے. جن حالات میں یہ سب کچھ ہوا ہے یہ بہت عجیب ہے. اور اسی لیے یہ گورنمنٹ اس وقت تحقیقات کرنے والے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی تحقیقات جو ہے وہ اس کی کرے اور لوگوں کے لیے کریڈیبل ہو. کریڈیبل انویسٹیگیشن، کریڈیبل رزلٹ جوڈیشری کرے گی تب سامنے آئے گا، اس سے پہلے سامنے نہیں آ سکتا. اور اس کا دائرہ بھی بہت بڑا ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے، میں نے خود ان کو ٹویٹر پہ کہا کہ آپ ملزموں میں شامل ہیں، آپ نہیں کر سکتے یہ کام. لیکن شہباز شریف صاحب نے پھر اگلا کام یہ کیا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے غالباً کینین پریزیڈنٹ سے بات کر لی ہے تاکہ جسد خاکی شہید کا جلد از جلد آئے اور چیزیں آگے بڑھ سکیں. لیکن ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ بہت عجیب ہیں اس پورے معاملے میں. اور ارشد کے ساتھ جو شخص تھا وہ گاڑی پر گولیاں چلی ہیں، نکالنے کی کوشش کی ہے تو گاڑی بھی قلابازیاں کھاتی ہوئی کہیں دور جا کے گری، وہ بھی انجرڈ ہے، اس کا ایک بیان آیا ہے. تو بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے. ارشد وہاں کیوں گئے تھے؟ مطلب ایک شخص دبئی گیا ہے، لندن چلا گیا ہے، وہ نیروبی کینیا کیوں چلا گیا ہے؟ بیہائنڈ کلوز ڈورز کا بھی اس میں کنیکشن بتایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ سامنے آنا باقی ہے. ٹھیک ہے طارق، اس میں تو چلیں ابھی پہلا ہی دن ہے اور آہستہ آہستہ بہت سے حقائق سامنے آتے رہیں گے. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیں ہمارے سوشل میڈیا کی. ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں سوشل میڈیا کی، خاص طور سے اس طرح کے واقعات ہونے کے بعد سامنے آتی ہیں. ایک لہر چلتی ہے جس میں وکٹم بلیمنگ بھی شروع ہوتی ہے، جس میں فیکٹس کو ایمبیگوس بنایا جاتا ہے، یوزلیس قسم کی انفارمیشن اسپریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے مختلف اکاؤنٹ سے، مختلف سورسز سے، جس کا حقیقتاً کوئی تعلق نہیں ہوتا. ارشد شریف کے کیس میں بھی آج ہم اور آپ جیسے بات کرے تھے، ہم نے دیکھا اس قسم کی بہت ساری ٹویٹس، اس طرح کے بہت ساری پوسٹ سامنے آئیں، اس طرح کے بہت سارے واٹس ایپ میسیجز چلے. یہ ٹرینڈ ہوتا ہے. یہ ٹرینڈ کیا انجینئر ٹرینڈ ہے یا یہ عوامی رد عمل ہے؟ اور یہ اس طرح کے واقعات میں ہی یہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں احمد نورانی صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. احمد نورانی صاحب نے کہا ہے کہ 3 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک، چھوڑ دو، انویسٹیگیشن ہونے دو، اس کے بعد بات کرنا، یعنی ٹھنڈے ہو جاؤ. 2، تھا ہی ڈرگ ڈیلرز کا ساتھی، ایک ریکٹ تھا، ایک بڑا گروپ تھا، اس میں ڈرگ ڈیلرز کا ساتھی تھا اور یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے. میں نے جب شہباز شریف صاحب کو باقاعدہ جا کر لکھا، اور ہم اس وقت ایگریوڈ پارٹی ہے نا، تو ہم یہ بات کریں گے. میں نے لکھا آپ ملزموں میں شامل ہیں اور آپ یہ بات نہیں کر سکتے. تو وہاں پر شہباز شریف صاحب کی حمایت میں سوشل میڈیا پر ان کو سپورٹ کرنے والے لوگوں نے کہا کہ وہ تو ڈرگ ڈیلرز کا ساتھی تھا. یہ وہاں پر شروع ہو گیا. میں نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے. اطہر کی شہادت جس طرح سے ہوئی، ایک بہت کمزور سی مہران میں بہت برے حالات میں ایک شخص اپنی زندگی گزارا تھا، اس پر بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی کی جائیداد کے لیے تم لوگوں نے ہی کر دیا. تو یہ سب ہوتا ہے ہمارے یہاں. اچھا، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن ارشد کے کیس میں یہ ہوا ہے اور یہ باقاعدہ طور پر شروع کروایا جاتا ہے اس لیے کہ ایک ڈائریکشن نہ بنے. اس کی جو ڈائریکشن بن رہی ہے وہ ڈائریکشن نہ بنے، ایک مقصد. دوسرا، اگر کسی پر الزام جا رہا ہے اس سے روکا جائے، کنفیوژن پھیلائی جائے، پوری پکچر خراب کر دی جائے. ایک پکچر جس میں آپ جگسو پزل ہے اس کے پیسز جوڑ کے ایک پکچر بنا سکتے ہیں، وہ پوری خراب کر دی جائے. یہ باقاعدہ طور پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جاتا ہے. اور اس سوچے سمجھے منصوبے میں جو ازل کے چول کے بونگے ہوتے ہیں
وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو وہ ڈال رہے ہیں وہ بونگے بھی اپنا حصہ. چلے طارق, اسی بات سے تھوڑا ایک لنک کروں, لیکن یہ ہمارا ایک پرسنل ایز اے صحافی, ایز اے میڈیا پرسن, یہ ایک سوال ہے کہ اب ایک حلقہ یہ بھی کہہ رہا ہے, اور بہت سے لوگ جن کا تعلق طاقتور حلقوں سے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کینین پولیس کا بیان سامنے آ گیا, سب کچھ کلیئر ہو گیا, بات واضح ہو گئی, قتل کی وجہ سامنے آ گئی, تو اب بس کر دیں, آپ مان لیں, سوالات اب اور نہ کریں. تو کیا اب ہم بس کر دیں, اپنے دوست اپنے بھائی کو رو لیں, اب کیا کریں, یا سوالات اٹھانا جاری رکھیں؟ دیکھیں ایک شعر ہے, میں سب شاعر کا نام بھول رہا ہوں, فقیہ شہر کی ہر بات مان لو چپ چاپ, فقیہ شہر کی ہر بات مان لو چپ چاپ, اگر سوال اٹھایا تو زندگی سے گئے. تو یہ حالات ہیں, ان حالات میں آپ سوال کریں گے تو مار دیے جائیں گے. تو میں ایسے موقع پہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو کیا چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سوال کر کے مار دیے جائیں. تو یہ مناسب بات ہے, اور یہ جو سوال ہے یہی راستہ نکالتا ہے, تو راستہ نکالنا پڑے گا, وگرنہ گھٹن بڑھ جائے گی, اور ہم بجائے اس کے کہ نشانہ بنا کر مارے جائیں, ہم گھٹن سے مر جائیں گے. گھٹن سے مرنا زیادہ برا ہے. بہترین طارق, اور یہی بات آخر میں کہوں گا کہ ہم جیسے میڈیا پرسنس کے پاس ہتھیار کیا ہیں, یہی سوالوں کے تیر ہوتے ہیں اور دلیلوں کی ڈھال ہوتی ہے ہمارے پاس, جو ہم لے کے باہر نکلتے ہیں اور عوام کے سامنے لاتے ہیں. تو ہم اس میں مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے ایز سچ, جو بھی آتے رہے, اور آپ کے پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو اس طرح کے امپارشل ویوز, امپارشل خبریں آپ کو لمحہ لمحہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے جو آپ کے انٹرسٹ کی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. بہت شکریہ.